بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میرا نام ریاض حسین پتافی ہے، میں آپ کا اردو کا استاد ہوں۔ ہم سبق پڑھ رہے ہیں، سبق کا عنوان ملمہ، مصنفہ کا نام حاجرہ مسرور۔ آج سبق کے صفحہ نمبر 63 اور 64 کی ریڈنگ ہے اور ساتھ ہی آپ کو ہوم ورک بھی دیا جائے گا۔ پیج نمبر 63، پہلا پیراگراف، چیختی چنگھاڑتی ہوئی گاڑی چیختی چنگھاڑتی شور مچاتی پلیٹ فارم کے سینے میں در آئی آ پہنچی۔ جب لڑکی کلی کے پیچھے ویٹنگ روم انتظار گاہ سے نکلی تو اس کی پہلی نظر نگاہ اسی نوجوان پر پڑی جو بڑی شان سے سگریٹ منہ میں دبائے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ تیسرا پیراگراف جو کوشچن نمبر 7 کا بے جز بھی ہے، لڑکی کا کلی دروازے میں اڑے ہوئے مردوں کے درمیان سے نکل کر، اڑے ہوئے پھنسے ہوئے رکے ہوئے درمیان سے نکل کر ڈبے میں داخل ہونے کی فکر کر رہا تھا، کوشش کر رہا تھا۔ پیچھے سے عورتوں اور مردوں کی ایک اور ٹولی ہجوم گروہ اس بھرے ہوئے ڈبے پر حملہ آور ہوئی۔ حالانکہ مسافر سوار ہونے کے لیے آ رہے تھے، لیکن مصنفہ نے ان کو حملہ آور کہا ہے، یعنی ایسے آئے جیسے وہ حملہ کرنے آ رہے ہوں، اور لڑکی بیچاری بیچ میں پھنس کر رہ گئی، بیچ درمیان۔ اس ٹولی کی ایک عورت نے اپنا چاندی کی چوڑی میں پھنسا ہوا ہاتھ برقعے کی گدڑی سے نکالا اور لڑکی کو راستے میں حائل دیکھ کر حائل رکاوٹ دھکا دے دیا۔ لڑکی ایک جھکولا کھا کر سنبھل گئی، جھکولا جھٹکا۔ اس کا دل بے ساختہ چاہا کہ وہ اس عورت کا جھالروں سے مزین سجا ہوا برقع نوچ کر بھاگ جائے یا پھر اسے ریل کے نیچے دھکا دے دے، لیکن سامنے جو دیکھا تو وہی نوجوان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کے نیچے والا پیراگراف کوشچن نمبر 7 کا الف جز ہے، یہی آج آپ کا ہوم ورک بھی ہے، اسے غور سے دیکھنا ہے۔ ارے کلی تم مجھے یہاں کیوں لائے؟ وہ پوری قوت سے یعنی طاقت سے چلائی، چیخی اور کلی کو لے کر کسی طرح اس ہجوم رش سے نکل کر دوبارہ پلیٹ فارم کی پیمائش کرنے لگی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے، نظروں کے سامنے سینکڑوں میلے کچیلے یعنی بہت ہی میلے برقعے غباروں کی طرح اڑ رہے تھے۔ کاش کلمہ افسوس وہ بھی ایک ایسا ہی برقع اوڑے ہوئے ہوتی تو کوئی اس پر تن سے مسکرانے والا نہ ہوتا۔ اس کے دل کے کسی گوشے میں، کونے میں یہ آرزو، تمنا، خواہش پھڑپھڑانے لگی، پیدا ہونے لگی۔ وہ ہیر پھرا کر بلا مقصد ہی درجوں پر لکھی ہوئی عبارت پڑھ رہی تھی، ڈبوں پر لکھی ہوئی عبارت پڑھ رہی تھی۔ پیج نمبر 64، پیراگراف نمبر 3، بہت ہی اہم پیراگراف ہے۔ آخر اس ملمہ سے کیا فائدہ جو ذرا سی رگڑ سے اتر جائے؟ دنیا میں امیر غریب سبھی تو ہیں، ملمہ سونا چاندی چڑھایا ہوا، بھلا ایک قیمتی اوور کوٹ والے نوجوان سے اس قدر متاثر ہونے کی کیا وجہ؟ آسمان پر صبح کی روشنی رینگتی جا رہی تھی، رینگنا، آہستہ آہستہ چلنا، اور تارے سہمے ہوئے ڈرے ہوئے سے کانپ رہے تھے۔ گاڑی اور اسٹیشن پر رکی۔ لڑکی نے دروازے سے سر نکال کر اسٹیشن کا نام پڑھا۔ اب اس کی منزل مقصود قریب تھی، قریب، نزدیک۔ منزل مقصود جہاں انسان جس منزل پہ پہنچتا ہے اسے منزل مقصود کہتے ہیں۔ تو یہ تھے ہمارے پیج نمبر 63 اور 64۔ آ جاتے ہیں ہم آپ کے ہوم ورک کی طرف۔ عبارت کی تشریح ہے، ارے کلی تم عبارت پڑھ رہی تھی، حوالہ متن، سبق کا عنوان ملمہ، اسی طرح مصنفہ کا نام حاجرہ مسرور، صنف نثر افسانہ، ماخذ سب افسانے میرے، خط کشیدہ الفاظ معنی طاقت قوت، ہجوم رش بھیڑ، میلے کچیلے بہت ہی میلے، آرزو تمنا خواہش۔ اس کے بعد اس عبارت کی تشریح میں نے آپ کو عبارت پڑھائی تفصیل سے، امید ہے آپ اس ہوم ورک کو آسانی سے کر لیں گے۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ فون پر، واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔